السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد زاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈراپس آف فیکٹ۔ دوستو، بنی آدم کی شروع سے ہی کوشش رہی ہے کہ وہ کسی طرح موت کو ٹال کر اپنی زندگی کے چند سال اور بڑھا سکے۔ تاریخ میں کچھ قومیں تو ایسی بھی گزری ہیں جن کی عمریں 500 سے 800 سال تک رہی ہیں، لیکن ہمیں واپس لوٹ کر اپنے خالق کے پاس ہی جانا ہے، اور اسی رب الکائنات نے آنے کی ترتیب تو بنائی ہے لیکن جانے کی کوئی ترتیب نہیں۔ لیکن پھر بھی انسان قدرت کے خلاف جا کر کائنات کے بنائے گئے قانون کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے۔ آج کی ویڈیو بھی ایک ایسے شخص کے بارے میں ہے جس نے قدرت کے قانون کو بدلنے کی کوشش کی، اور وہ اس میں کافی حد تک کامیاب بھی رہا۔ لیکن پھر ایسا کیا ہوا کہ اسے اپنی ریسرچ بند کرنا پڑی اور ہمیشہ کے لیے اس نے وہ کام چھوڑ دیا۔ ڈاکٹر رابرٹ ای کارنش، جن کا تعلق امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا سے تھا، اور وہ ایک امریکن بایولوجسٹ تھے۔ اگر ہم ان کی قابلیت کی بات کریں تو انہوں نے 18 سال کی عمر میں ہی یونیورسٹی آف کیلیفورنیا سے گریجویشن کیا، اور اس کے بعد صرف 24 سال کی عمر میں ہی انہوں نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی، اور اس کے بعد انہوں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا کہ جس سے دنیا انہیں پہچانتی۔ لیکن پھر ڈاکٹریٹ کی ڈگری لینے کے 8 سال بعد ہی 1932 میں انہیں یہ خیال ستانے لگا کہ انسان کیوں مر جاتا ہے، اور ایسی کیا وجوہات ہوتی ہیں کہ مرے ہوئے انسان کو زندہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اپنی ریسرچ کے دوران ان پر یہ انکشاف ہوا کہ مرنے کے بعد انسان کی بلڈ سرکولیشن رک جاتی ہے، تو اگر کسی طرح سے وہ خون واپس شریانوں میں دوڑنے لگے تو اس انسان کو واپس سے زندہ کیا جا سکتا ہے۔ تو انہوں نے اپنی اس تھیوری کو ثابت کرنے کے لیے تجربات کرنا شروع کر دیے، لیکن ان کے تجربات میں جو سب سے زیادہ کام آنے والا تھا وہ تھا ٹیٹر بورڈ۔ ٹیٹر بورڈ جو کہ ایک سی سا کے جیسا ہوتا ہے جس پر بچے جھولا جھولتے ہیں۔ وہ اپنے تجربات میں کسی بھی مرے ہوئے انسان کو ٹیٹر بورڈ پر لٹا کر زور زور سے گھماتے تھے تاکہ شریانوں میں خون کی گردش کو واپس سے شروع کیا جا سکے۔ لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو پائے۔ پھر انہوں نے اس ایکسپیریمنٹ کو جانوروں پر کرنے کی کوشش کی۔ یہ وقت تھا مئی 1934 کا، جب ڈاکٹر رابرٹ نے اپنے ایکسپیریمنٹ کے لیے 5 کتے چنے، جن کا نام انہوں نے لیزرس 1، 2، 3 اور 5 رکھا۔ ان 5 کتوں کو ڈاکٹر رابرٹ نے نائٹروجن گیس دے کر مار دیا، اور پھر ان کے مرے ہوئے شریر کو ٹیٹر بورڈ سے باندھ دیا۔ پھر ان کتوں کی باڈی میں انجیکشن کی مدد سے ایڈرینالائن کا مکسچر ڈالا گیا، اور مشین کی مدد سے پائپ کے ذریعے سے ان کے منہ میں آکسیجن دیا گیا تھا۔ پھر اس شخص نے ٹیٹر بورڈ کو آگے پیچھے گھمانا شروع کر دیا، اور یہاں تک کہ کتوں میں واپس زندگی کی جھلک نظر آنے لگی۔ اس ایکسپیریمنٹ کے بعد پہلے 3 کتے کچھ وقت کے لیے واپس زندہ تو ہوئے، لیکن پھر کوما میں چلے گئے، اور حیرت انگیز طور پر لیزرس 4 اور 5 کو کامیابی کے ساتھ زندہ کر لیا گیا۔ 1935 میں ماڈرن میکینکس میں چھپے ایک آرٹیکل کے مطابق لیزرس 4 زندہ تو تھا لیکن کسی سہارے کے بنا کھڑا نہیں ہو پاتا تھا، لیکن لیزرس 5 4 ہی دنوں میں واپس نارمل ہو گیا تھا۔ یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی، لیکن لوگ رابرٹ کو ایک پاگل ڈاکٹر سمجھنا شروع ہو گئے تھے۔ لیکن رابرٹ اپنے تجربات سے اب پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا۔ 1934 میں ان ایکسپیریمنٹ پر ایک فلم بھی بنائی گئی جس کا نام لائف ریٹرن ہے، اور اس میں خود رابرٹ نے کام بھی کیا تھا، اور ان ایکسپیریمنٹ کی اصل ویڈیو بھی اس فلم میں دکھائی گئی تھی جو رابرٹ کرتا تھا۔ اب رابرٹ کو یہ ایکسپیریمنٹ کسی انسان پر کرنا تھا، لیکن کوئی بھی شخص اس کے لیے تیار نہیں تھا۔ اب لوگ اس سے ڈرنا شروع ہو گئے تھے۔ اخباروں میں اس کے خلاف چھپنا شروع ہو گیا، اور یہ اس بات کو لے کر کافی ڈپریس رہتا تھا، کیونکہ یہ مانتا تھا کہ اس کا ایکسپیریمنٹ اب انسانوں پر ہونا چاہیے، جس سے وہ انسانیت کے لیے کچھ ایسا کرنا چاہتا تھا جو آج سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا۔ لیکن لوگ اس کا ساتھ دینے کی بجائے اس کے خلاف ہوتے جا رہے تھے۔ پھر 1947 کو اسے ایک ایسا شخص مل ہی گیا جو کہ یہ ایکسپیریمنٹ خود پر کروانا چاہتا تھا، جس کا نام تھا تھامس میک مونیگل۔ تھامس کو ایک بچے کے قتل کرنے کے جرم میں کورٹ کی طرف سے سزائے موت سنائی گئی تھی۔
थॉमस ने रॉबर्ट के तजर्बात के बारे में सुन रखा था और थॉमस ये भी जानता था कि रॉबर्ट को इन एक्सपेरिमेंट के लिए कोई इंसान चाहिए, जो कि उसे नहीं मिल रहा था। तो थॉमस ने रॉबर्ट से राब्ता किया और अपनी डेड बॉडी रॉबर्ट के तजर्बात के लिए देने की पेशकश की। तो रॉबर्ट ने कोर्ट से एक्सपेरिमेंट के लिए थॉमस की डेड बॉडी को इस्तेमाल करने की इजाज़त मांगी, लेकिन हैरानकुन तौर पर कोर्ट ने उनकी दरख्वास्त ये कहकर ठुकरा दी कि अगर थॉमस वापस जिंदा हो गया तो इसे जेल से रिहा करना पड़ेगा। रॉबर्ट को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए एक मुर्दा इंसान की ज़रूरत थी, जो कि उसे नहीं मिल रहा था, और थॉमस इसकी आखिरी उम्मीद था। लेकिन इसकी दरख्वास्त ठुकराने के बाद रॉबर्ट को बहुत गहरा सदमा लगा और इसके बाद उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट ना करने की कसम खा ली। इसके बाद दुनिया में बहुत से डॉक्टर और साइंटिस्ट ने मुर्दों को जिंदा करने की कोशिशें की, लेकिन कोई भी रॉबर्ट के जितना कामयाब नहीं हो सका। दोस्तों सोचें, अगर क्या होता कि रॉबर्ट किसी मुर्दा इंसान को जिंदा करने में कामयाब हो जाता। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो उम्मीद करता हूं हमारी आज की वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रही होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मजीद ऐसे दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप लोग वहां से फॉलो कर सकते हैं। आपके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।